رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی 7 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور مسند اور صحیح ابو داؤد کی ایک روایت کی پڑھی گئی ہے. اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس جمعہ کے خطبے میں شکر کی اہمیت اور ناشکری کے انجام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شکر کہتے کسے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں. تو شکر کہتے ہیں کہ زبان سے اللہ رب العالمین کی اس کی نعمتوں پر تعریف کی جائے
اس کے حمد و ثنا بیان کی جائے، دل سے اس سے محبت کی جائے، اور اعضاء و جوارح سے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اس کے نافرمانی سے بچا جائے. یہ شکر ہے. شکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا. کہیں رات کا ذکر فرمایا، دن کا ذکر فرمایا، ہواؤں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. اسی طرح سے بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور لعلکم تشکرون فرمایا ہے. یہ نعمتیں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو پر جو نازل کرتا ہے، اس سے اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اس آیت میں کچھ نعمتوں کا ذکر اللہ رب العالمین کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہی تمہیں تمہاری ماں کی شکم سے پیٹ سے پیدا کیا ہے، اس حال میں کہ تم کچھ جانتے نہیں. ارے اللہ رب العالمین نے جب تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، اس وقت تمہیں کسی چیز کا شعور نہیں تھا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل اللہ رب العالمین نے بنائے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو. لیکن نعمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اس میں اللہ رب العالمین نے خصوصاً کان کا ذکر فرمایا، آنکھ کا ذکر فرمایا اور دل کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہ نعمتیں بڑی ہی اہم ہیں اور یہ نعمتیں تو بڑی ہی عظیم نعمتیں ہیں. صرف ان نعمتوں کی ترتیب پر آپ غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے. بھائی آنکھ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، کان بڑی نعمت ہے، ناک بہت بڑی نعمت ہے، منہ اور اس کے اندر زبان بہت عظیم نعمت ہے. صرف اس کی ترتیب اللہ رب العالمین نے جو رکھی ہے کہ آنکھ کو اوپر بنایا، اس کے نیچے کان بنایا، اس کے نیچے ناک بنایا اور اس کے نیچے منہ. اسی کی ترتیب پہ آپ غور کریں. اگر کوئی چیز آپ کھانا چاہتے ہیں، کسی چیز کو آپ چکھنا چاہتے ہیں، اس کا مزہ لینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی گندگی تو نہیں لگی، کھانے سے صاف ستھری وہ چیز ہے کہ نہیں ہے. اور ہاتھ میں اٹھاتے ہی سب سے پہلے آپ کو نظر آ جائے گا ایسے کہ اللہ رب العالمین نے آنکھ بنائی ہے، آنکھ رکھی ہے. اس کے بعد ساتھ ہی میں اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے بدبو تو نہیں آ رہی ہے، وہ چیز گلی گلی تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے، اس کے لیے سونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور منہ کے قریب لے جاتے ہی اس کی بو آپ تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ بتائیے اسی ترتیب کو اگر اللہ رب العالمین بدل دیتا کہ آنکھ کسی اور دائرے میں لگا دیتا اور ناک کسی اور جگہ لگا دیتا، منہ کسی اور جگہ، تین جگہ اللہ رب العالمین کر دیتا، تو ایک مرتبہ کسی چیز کو کھانے کے لیے آپ پہلے دوسری طرف لے جاتے دیکھنے کے لیے کہ صاف ستھری ہے کہ نہیں، کوئی چیز لگی ہے کہ نہیں ہے. ایک مرتبہ پھر سوکھنے کے لیے لے جانا پڑتا، پھر اس کے بعد پھر اس کو آپ چکھ سکتے تھے. لیکن اس کی ترتیب پہ آپ غور کریں تو، اور یہ نعمتیں بذات خود آنکھ کی کتنی عظیم نعمت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کان بنائے اور تمہارے لیے آنکھ بنائے اللہ رب العالمین نے اور دل، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. یہی نہیں بلکہ یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم کو میں نے بہت سی نعمتیں دی تھی. آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ یا ابن آدم، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا اے ابن آدم، بندے کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین اس سے مخاطب ہوگا اور پوچھے گا اے ابن آدم حملتک علی الخیل والابل، میں نے تمہیں گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا،
یعنی سواری کے بارے میں اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ آپ کو سواری کے لیے گھوڑے عطا کیے، سواری کے لیے اونٹ عطا کیے۔ آج مزید ترقی ہو گئی ہے، سواری کے لیے سائیکل، موٹر سائیکل، فور ویلر، یہاں تک کہ ہوائی جہاز تک کا استعمال کیا جاتا ہے، چاہے سامان ڈھونے کے لیے ہو یا خود سفر کرنے کے لیے ہو۔ بہت ہی آرام اور آرام دہ چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، ایسی ایسی سواریاں موجود ہیں کہ اس سے ہم کافی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جہاں مہینے کا سفر مہینے لگ جاتے تھے جہاں کے سفر کے لیے، ہم 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے کے اندر اس سے ہم سفر کر لیتے ہیں۔ تو ان نعمتوں کو جو اللہ رب العالمین نے دیا ہمیں عطا کیا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا مسئلہ نہیں ہے۔ صاحب استطاعت جس طرح سے آدمی کو حیثیت ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے، اس طرح کا وہ استعمال کرے، اس کا فائدہ حاصل کرے، لیکن اس کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ حملتک علی الخیل والابل، میں نے گھوڑوں اور اونٹوں پہ تمہیں سوار کیا، وزوجتک النساء، اور عورتوں سے تمہاری شادی کرا دی، آپ کی شادی بھی کرائی، اچھی عورتیں بھی آپ کو عطا کی، فرما بردار بیوی بھی آپ کو ملی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ وجعلتک کرما وترس، اور میں نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ قوم کے سردار ہوئے، اپنے قبیلے کے رہنما اور رہنما ہوئے، اور عیش و عشرت کی زندگی آپ نے گزاری۔ ہم نے اس طرح کی نعمتوں سے تمہیں نوازا تھا، فأین شکرک، شکر گزارنے کا۔ تو اس کا شکریہ آپ نے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اچھی گاڑی اللہ تعالیٰ نے میسر کی تھی، گاڑی میں آپ نے بیٹھ کے سفر کیا، اپنے بال بچوں کو سفر کرایا، تو اس کی قدر کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اس نعمت کا شکریہ ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بیوی عطا کی تھی تو اس کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اسی طرح سے تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک حدیث جو میں نے خطبہ رسولہ کے بعد پڑھی تھی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ آپ یہاں غور کریں، جو کہتے ہیں اگر آپ کسی سے کوئی بات کہتے ہیں تو ایک تو یہ کہ سامنے آدمی کھڑا ہے، بات کہہ دیجیے، اور کبھی کبھی مزید شفقت اور محبت کا آدمی اظہار کرنا چاہتا ہے، اور بہت ہی دارانہ انداز میں کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، کبھی ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد کہا واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں۔ بتائیے، ایک تو ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، یہ خود محبت کی دلیل ہے، لگاؤ کی دلیل ہے، یہ شفقت کی خود دلیل ہے کہ ہاتھ پکڑ کر کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے ہیں، مزید اس پر قسم کھاتے ہیں، جبکہ اللہ اس کے رسول کی بات بغیر قسم کے بھی کہی جائے تو اس میں شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ کہتے ہیں اللہ کی قسم معاذ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم معاذ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسی کا یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس بات کی تاکید کرتا ہوں، کیا تاکید یہ کرتا ہوں کہ لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ تقول، کہ ہر نماز کے آخر میں، نماز کے بعد اور نماز کے آخر میں سلام سے پہلے دونوں طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ کلمات کہنا نہ بھولیں، یعنی نماز سے جب فارغ ہو جائیں اس وقت یہ کلمات آپ پڑھیں، یا نماز سلام کرنے سے پہلے یہ کلمات آپ پڑھیں کہ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، و شکرک، اور تیرا شکر ادا کروں، وہ حسن عبادت، اور اچھی طریقے سے تیری میں عبادت کر سکوں۔ تو دیکھیں جو دعا سے اللہ کے وسلم نے ہاتھ پکڑ کر قسم کھا کر کہ اے معاذ یہ دعا کرنا، یہ کلمات نماز کے
ہر نماز کے بعد کبھی آپ نہ بھولنا، یہ کلمات ضرور کہتے رہنا۔ اور ان کلمات میں ایک بات اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی کہ شکر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین کی ہم شکر ادا کر سکیں۔ تو شکر کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ ابراہیم کی 7 نمبر آیت، اس میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، تو اگر اس کی وہ قدر کرے گا، شکر گزاری سے کام لے گا، تو اللہ رب العالمین مزید عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت کا اسے بنایا ہے کہ 10 لاکھ کی گاڑی سے وہ سفر کرتا، آنا جانا ہوتا ہے بڑی عیش کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، تو اگر اس کی وہ قدر کرتا ہے، اللہ کی اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا احسان مند ہوتا ہے، دل سے بھی احسان مند ہوتا ہے، اعضاء و جوارح سے اس کی اطاعت کرتا ہے، تو 10 کے بجائے 20 کا 1 کروڑ کی گاڑی سے لے چلنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تمہارے رب نے تم کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں مزید نوازوں گا اور زیادہ دوں گا جتنا ہم نے دے رکھا ہے۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا، اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا، تو ان نعمتوں کی آپ قدر نہیں کر پائے، ناشکری سے کا مظاہرہ کیا، اللہ رب العالمین کے احسان کو آپ بھول گئے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں وعید بھی سنا دی کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم انکار کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، یعنی میں سخت عذاب دینے والا ہوں۔ تم ناشکری کا مزہ ضرور چکھا دیا جائے گا، اور یہی نہیں بلکہ آخرت میں جو عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کا عذاب ناشکری کرنے والوں کو آیا ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے میں ذکر کروں، لمبی روایت اختصار کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں، بخاری مسلم کی روایت اور بڑی مشہور روایت ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الانبیاء کے اندر، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کتاب الانبیاء کے اندر باب حدیثی ابرصا و اعرجا و اس طرح سے الفاظ ہیں کہ اس میں ایک باب آتا ہے، اس باب کے اندر ان بنی اسرائیل کو ذکر کیا ہے، یعنی 3 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا ذکر آتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک آدمی کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک کانا۔ صحیح روایت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کو بخاری اور مسلم کے اندر جس کا ذکر کیا ہے۔ بخاری 3464 نمبر یہ حدیث ہے اور مسلم میں 2964 نمبر یہ حدیث ہے۔ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں باب حدیث ابرص و اعمى و اقرع فی بنی اسرائیل، کتاب الانبیاء کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو انسان کی صورت میں بھیجا اور فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری چمڑی خوبصورت ہو جائے، یہ جو کوڑ پڑے دور ہو جائے، لوگ اس سے گھن محسوس کرتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کون سا مال پسند ہے؟ تو کہتا ہے مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتہ 10 پان کی ایک گاوی اونٹنی اسے دے دیتا ہے اور دعا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر آگے گنجے کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ گنجا پن کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، خوبصورتی اس کے اندر نہیں ہے، میرے بال اٹھ جائیں اور گنجا پن دور ہو جائے، یہی مجھے زیادہ پسند ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو نعمت نہیں ہوتی ہے چیز جاتی ہے، اس نعمت کے قدر اسی سے پوچھ سکتے ہیں جس سے چھین گئی ہو۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ تو فرشتہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کیا اور مال میں کیا پسند ہے؟ تو کہتا ہے گائے مجھے بہت پسند ہے۔ تو اسے ایک گاوی گائے دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، دعا کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سندے کے پاس چلا جاتا ہے اور سندے سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟
بینائی اگر لوٹ آئے تو میں نے دنیا دیکھ سکوں، میں کسی کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا ہوں، پریشان ہوں، تو دعا کر دیجیے کہ میری بینائی لوٹ آئے۔ اس کی آنکھ پہ فرشتہ اللہ کے حکم سے آنکھ پھیرتا ہے، بینائی لوٹ آتی ہے۔ کہتا مال کیا چاہیے؟ تو کہتا مال مجھے بکریاں بہت پسند ہے، تو ایک آدمی بکری دے دیتا ہے اور دعا کر دیتا ہے۔ ایک تفصیل سے بخاری مسلم کے اندر یہ روایت ذکر ہے اور بہت سارے مسائل سے نکلتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک عرصہ گزرتا ہے اور اللہ رب العالمین اتنی برکت عطا فرماتا ہے، اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ تینوں کے پاس اونٹ ہے، گھوڑی کے پاس اونٹوں کا ایک بڑا ریوڑ ہو جاتا ہے، اور گدھے کے پاس گایوں کا ریوڑ بڑا سا ہو جاتا ہے، بکری والے کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ابھی تو نعمت سے نواز دیا، پھر اللہ رب العالمین ان تینوں کی آزمائش کرتا ہے کہ جو نعمت میں نے دی ہے اس کی قدر کتنا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے، فرشتے کو اللہ رب العالمین بھیجتے ہیں اور ایک فرشتہ کوڑی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اسی کے حال میں آتا ہے جس حال میں وہ پہلے دانی پریشان ہوتا ہے، اور اسی صورت میں آتا ہے جس صورت میں پہلے کوڑی تھا، کہتا ہے کہ بھائی مسافر آدمی ہوں، میرا ساتھ و سامان سب ختم ہو گیا ہے، جب تک اللہ کی مدد نہ ہوگی اور اللہ کے بعد جب تک آپ نہیں مدد کریں گے تب تک میں اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ اس لیے ایک اونٹ مجھے اللہ کے راستے میں دے دیجیے جس نے آپ کے کوڑپن کو دور کر دیا ہے اور آپ کو ان کی دولت سے نواز دیا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتا اور یہاں سے دینے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اب ادھر سے تکبر کرنے لگتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئی ہے تو کیا کہتا ہے، لوگوں کو کہتی گا، ارے بھائی کہاں بہت سارے لوگوں کو لینا دینا رہتا ہے، اب اللہ بنایا دنیا بھر دیتا کسی کو نہیں ہے، لیکن سب کے نام بتا دیا، لوگوں کو کہتی گا، بہت سے لوگوں کو دینا ہے۔ یہ سب بہانے بازی کرنے لگا اور اس فرشتے نے کہا، میں تجھے پہچانتا ہوں، شاید تم کوڑی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا کوڑ دور کر دیا اور تم فقیر نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نواز دیا، اس کے باوجود اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے انما ورثت هذا المال کاملا کاملا۔ ایسی بات تم کر رہے ہو، یہ تو باپ دادا سے وراثت میں یہ مال دولت مجھے ملا ہے۔ آپ بتائیے، فقیر تھا، محتاج تھا، کھانے کو نہیں تھا، لوگ نفرت کرتے تھے اس کے کوڑپن کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العالمین نے نواز دیا۔ تو حدیث کے الفاظ میں وہ یہ کہتا ہے انما ورثت هذا المال کاملا کاملا، یہ مال تو باپ دادا کی طرف سے پشتوں سے چلا ہے، یہ ہم فقیر وغیرہ کھاتے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ان كنت كاذبا فسيرك الله الى عمل، کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بنا دے جیسے تم تھے، پھر ویسے بنا دیا۔ دوسرے کے پاس جاتا ہے جو گنجا تھا، گنجے سے بھی اسی طرح کا سوال ہوتا ہے، تو گنجا بھی ایسے ہی جواب دیتا ہے کہ مجھے بھی بہت دینا لینا رہتا ہے، اور اس سے بھی وہی بات کہتا ہے، تو وہ بھی کہتا ہے جو باپ دادا سے میرے پاس ہے، وہ نعمت کی قدر نہیں کر پاتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے لیے بکری ایک گائے دہی میں کیا حرج کی بات ہے، نہیں دے پاتا ہے۔ ایسے ہی جواب وہ بھی دیتا ہے تو اس سے بھی یہی فرشتہ کہہ دیتا ہے اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ رب العالمین ایسے ہی تمہیں بنا دے جیسے پہلے تھے، اور وہ بھی اسی طرح سے بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک تیسرے کے پاس جو نابینا آدمی تھا، اس کے پاس جب آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ بھائی میں پریشان حال ہوں، سارا سامان سب ختم ہو چکا ہے، جب تک اللہ رب العالمین میری مدد نہیں کرے گا اور اللہ کے بعد تمہارا تعاون نہیں ہوگا تو میں اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ کے واسطے جس نے تمہیں نوازا ہے، تم نابینا آدمی تھے، تمہیں اللہ نے نواز دیا ہے، تمہاری بینائی سے ہی کرتی فقیر تھے، اور اتنی ساری فقیریاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہیں، نعمتوں سے نوازا ہے، تو اللہ کے لیے ایک بکری مجھے دے دیجیے، میرا کام چل جائے گا۔ تو کیا کہتا ہے، آپ دیکھیے ان دونوں کو بھی دیکھیے کہ انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی، پھر بددعا کر دیا اور ساری نعمت ان کی چھینے، لیکن اس کو دیکھیے یہ نعمت کی قدر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قد كنت اعمى فرد الله الي بصري، یقیناً میں نابینا تھا، یعنی اس کو احساس ہوتا ہے، اللہ اس نعمت کو یاد کرتا اور کہتا ہے یقیناً میں نابینا تھا، مجھے دکھائی نہیں پڑتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے میری نگاہ لوٹا دی، مجھے بصارت پھر سے نواز دی، تو
بخشے، جو چاہو لے لو، جو چاہو چھوڑو، پورا ڈرائیور ہے، اس نعمت کی وہ قدر کرتا ہے کہ میرے بھائی آپ کو جو ضرورت ہے وہ لے لیجیے اور جو چاہیے آپ چھوڑ دیجیے. اور آگے کہتا ہے وَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلَّهِ، اللہ کی قسم آج جو کچھ بھی آپ اللہ کے لیے اس میں سے لے لو گے میں کسی سے تمہیں منع نہیں کر سکتا ہوں. تب فرشتہ کہتا ہے، تھا انسانی صورت میں، اب وہ کہتا ہے کہ امسک مالک، اپنا مال آپ اپنے پاس رکھیے، فَإِنَّ مَبْتُلِيتُمْ، تمہیں آزمایا گیا ہے لیکن تم سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو مزید میں دوں گا، لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ان تینوں لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت سے نوازا. دو لوگوں نے نعمت کی ناقدری کی اور اس پہ شکر گزار نہیں ہوئی، شکر گزاری سے کام نہیں لیا تو وہ نعمتیں چھین گئیں. اور ایک نے شکر گزاری کی، اللہ کی اس نعمت کی قدر کی تو اللہ رب العالمین نے مزید نوازا. یہی نہیں، آپ دیکھیں سورہ سبا کے اندر، سورہ سبا کے اندر 5 آیتوں میں 15 سے لے کے 19 نمبر تک اللہ رب العالمین نے قوم سبا کا ذکر فرمایا ہے جس کی ملکہ سبا مشہور تھی. وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی تو اس کی قوم کا ذکر ہے. اور آج وہ علاقہ یمن سے مشہور ہے، یمن کے علاقے سے مشہور ہے. اور یمن سے لے کے شام تک یہ 5 آیتوں کا مطالعہ کریں گے تو یمن سے لے کے شام تک باغات ہی باغات، یعنی سبا قوم کے دونوں طرف باغات ہی باغات اس سلسلے تھے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بیچ میں چھوٹی چھوٹی بستیاں اور بھی اللہ رب العالمین نے آباد کر دی تھی کہ جب یہ سفر کرتے تھے تو کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا تھا، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں رہتا تھا کہ کوئی لوٹ مار کر لے گا، اور تھکاوٹ تک نہیں محسوس ہوتی تھی. صبح نکلے دوپہر میں کوئی بستی آ گئی، دوپہر کو نکلے شام میں کوئی بستی آ گئی، یعنی کھانے پینے کے ساتھ سامان بہت زیادہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. بہت اللہ رب العالمین نے نواز دیا تھا. اور دونوں طرف پہاڑ تھے، ان لوگوں نے ایک بند بنا کر کے اور اس میں پانی روک رکھا تھا اور اس پانی کے ذریعہ اپنے باغوں کو سیراب کرتے تھے. یعنی برقی اور بحری تجارت میں بھی یہ کافی ترقی کر چکے تھے اور کھیتی میں بھی کافی ترقی کر گئے تھے. اللہ رب العالمین سورہ سبا کے اندر ان کا ذکر کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی وہ قدر نہیں کر پاتے. اس کا آپ دیکھیں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں کہ بہت ختم ہونے والا ہے کہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، کہ قوم سبا کی انہی کی بستیوں میں اللہ رب العالمین کی نشانی موجود تھی. جنتان عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں 2 باغات تھے. اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے دونوں طرف باغات ہی باغات تھے. اور ان کا سلسلہ کہاں تک تھا؟ یمن سے لے کر کے شام تک 2000 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ ہے. اور ان کے بیچ میں بستیاں بھی تھی. آگے آیات میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کی دی ہوئی روزی، واشکروا لہ، روزی کھائیے اللہ تعالیٰ نے جس روزی سے آپ کو نوازا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا شکریہ بھی ادا کیجیے. اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کا شکریہ بھی ادا کیجیے. بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر ہے. اس کو بتایا یمن کے علاقے کو پاکیزہ شہر ہے کیونکہ باغات ہی باغات ہیں، ہریالی ہریالی ہے. اور آب و ہوا کی وجہ سے بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آب و ہوا کی وجہ سے یعنی آب و ہوا اتنی صاف ستھری تھی کہ مکھی اور مچھر سب ختم تھے. وہاں کس طرح کی چیزیں نہیں تھی کہ کہیں مچھر کاٹتا ہے، کہیں نیند پہ ختم، کہیں بیٹھے پیچھے سے آ گیا آگے سے آ گیا، اس طرح کی مچھر جو آج پائی جاتی ہے یہ تمام چیزیں ختم تھی. سکون اور اطمینان کی زندگی گزر رہے تھے. بلدۃ طیبہ ورب غفور، اور بخشنے والا رب مہربان ہے، یہ ذکر فرمایا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، لیکن انہوں نے رکردانی کی، ناشکری کی اور اس نعمت کی قدر نہیں کر پائے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے زوردار سیلاب ان پہ بھیج دیا جو انہوں نے بند بنا رکھے تھے اور اس کے ذریعہ پانی روک کر اپنے باغوں میں سیلاب کرتے تھے، اپنی فصلوں کو سیراب
بھیجی، یعنی ایسا سیلاب بھیج دیا کہ وہ ان کا بندی ٹوٹ گیا اور ان کے مکانات ٹوٹے، ان کے مکانات ٹوٹے، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جنتین، اور ان کے جو باغات تھے دونوں طرف، ان دونوں باغات کو ہم نے کیا کہ ایسے دو باغات سے بدل دیا، ذواتِ اکل خمط، جو بدمزہ میں والے تھے، یعنی جو باغات تھے کھجوروں کے، انگوروں کے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں تھی، ان تمام باغات کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب سیلاب آیا، کافی دنوں تک پانی اس میں بھرا رہا تو وہ سب ختم ہو گئے اور جھاڑ جھنکار سب اگ گئے۔ کچھ بیری کے درخت تھے جو کھائے جا سکتے تھے، اس میں بھی زیادہ کانٹے تھے، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ذواتِ اکل خمط، بدمزہ پھل والے ایسے باغات تھے، وحسن اور جھاڑ جھنکار والے، وشیء من صدر قلیل، اور کم ہی بیری کے درخت والے باغات تھے۔ پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اور یہ عذاب کیوں آیا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ عذاب اس وجہ سے آیا کیونکہ انہوں نے ناشکری کی اللہ رب العالمین کی۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ناشکروں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شکر گزاری ایک عبادت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان نعمتوں پر ہمیں اور آپ کو زبان سے، دل سے، اعضاء و جوارح سے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم نے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل والی عطا فرما، جو لوگ محفوظ ہیں انہیں فرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔